بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدب اس سے مراد ریچھ ہے اور یہ ایک معروف درندہ ہے۔ اس کی مؤنث کے لیے دباتن کا لفظ مستعمل ہے۔ ریچھ کی کنیت ابو جہینہ، ابو الجلاح، ابو سلمہ، ابو حمید، ابو قتادہ اور ابو اللماس ہیں۔ ارض مدبہ اس زمین کو کہا جاتا ہے جہاں ریچھ بے کثرت پائے جاتے ہوں۔ ریچھ کی عادات اور خصوصیات۔ ریچھ تنہائی پسند ہوتا ہے، پس جب موسم سرما آتا ہے تو یہ اپنی قیام گاہ میں داخل ہو جاتا ہے جو اس نے نشیبی علاقوں میں بنائی ہوئی ہوتی ہے، اور یہ وہاں سے باہر نہیں نکلتا جہاں تک کہ ہوا معتدل نہ ہو جائے۔ پس جب اسے بھوک محسوس ہوتی ہے تو یہ اپنے ہاتھ پاؤں چاٹ لیتا ہے، پس اس کی بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ ریچھ موسم بہار میں اپنی قیام گاہ سے باہر نکلتا ہے تو یہ اس وقت بہت فربہ ہو جاتا ہے۔ ریچھ مختلف طبیعتوں کا حامل درندہ ہے کیونکہ اس کی خوراک میں وہ تمام چیزیں بھی شامل ہیں جو درندے کھاتے ہیں، اور وہ بھی چیزیں شامل ہیں جو چوپائے کھاتے ہیں، نیز یہ وہ چیزیں بھی کھاتا ہے جو انسان کی غذا ہے۔ ریچھ کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ جب اس پر شہوت کا غلبہ ہوتا ہے تو یہ اپنی مادہ کو لے کر کسی ویران جگہ پہنچ جاتا ہے اور مادہ کو چت لٹا کر جفتی کرتا ہے۔ بس جب مادہ بچے جنتی ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا گوشت کا لوتھڑا ہے، اور ان بچوں کے ہاتھ، پاؤں اور دم وغیرہ کی تمیز نہیں کی جا سکتی۔ جب مادہ ریچھ اپنے بچوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتی ہے تو اس خوف سے کہ کہیں چیونٹیاں ان کو اذیت نہ پہنچائیں، بچوں کو چاٹتی رہتی ہے یہاں تک کہ ان کے اعضاء نمایاں ہو جاتے ہیں اور وہ سانس لینے لگتے ہیں۔ مادہ کو بچوں کی ولادت کے وقت سخت اذیت برداشت کرنا پڑتی ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات اس کی ہلاکت کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ مادہ ریچھ منہ کی جانب سے بچے جنتی ہے اور مادہ بچوں کو ناقص جنتی ہے، اس شوق سے کہ وہ ان کو دیکھ سکے، اور بعض لوگوں کے نزدیک مادہ ریچھ وتی کی حریص ہوتی ہے، اس لیے قبل از وقت بچوں کو جنتی ہے۔ پس بعض اوقات شہوت کی شدت کی وجہ سے مادہ ریچھ انسان کی طلبگار ہوتی ہے۔ ریچھ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ موسم سرما میں بہت زیادہ موٹا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ حرکت کرنے میں بوجھ محسوس کرتا ہے، اور اس دوران مادہ ریچھ بچے جنتی ہے۔ بس جب ریچھ موٹا ہو جاتا ہے تو یہ ایک جگہ بیٹھ جاتا ہے تو یہ 14 دن تک اس جگہ سے حرکت نہیں کرتا۔ بس اس کے بعد اس میں حرکت پیدا ہوتی ہے اور مادہ بچے جننے کے بعد انہیں اپنے سامنے رکھ کر اپنا دل بہلاتی رہتی ہے۔ پس جب مادہ ریچھ کو کسی قسم کا خوف محسوس ہوتا ہے تو وہ اپنے بچوں سمیت درخت پر چڑھ جاتی ہے۔ ریچھ میں قبول تعدیب کی بھی صلاحیت ہوتی ہے، لیکن یہ اپنے معلم کی اطاعت بغیر سختی کے قبول نہیں کرتا۔ شرعی حکم: ریچھ کا کھانا حرام ہے اس لیے کہ یہ ناب یعنی سامنے کے 4 دانتوں کے برابر والے 2 دانتوں سے غذا حاصل کرنے والا درندہ ہے۔ امام احمد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر اس کے ناب نہ ہوتے تو پھر اس کا گوشت کھانے میں کوئی حرج نہ تھا، کیونکہ اباحت ہی اصل ہے اور حرمت کا وجود نہیں۔ امام ابو الفرج بن جوزی نے کتاب الاذکیاء کے آخر میں لکھا ہے کہ ایک شخص شیر سے خوفزدہ ہو کر بھاگ نکلا، پس اس نے ایک کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ شیر بھی اس آدمی کے تعاقب میں کنویں میں کود پڑا، پس کنویں میں ایک ریچھ موجود تھا۔ شیر نے ریچھ سے کہا، تم اس کنویں میں کتنی مدت سے ہو؟ ریچھ نے کہا، مجھے اس کنویں میں پڑے ہوئے کئی دن گزر گئے ہیں، اور تحقیق بھوک مجھے قتل کر ڈالے گی۔ پس شیر نے ریچھ سے کہا کہ میں اور تم مل کر اس انسان کا گوشت کھاتے ہیں۔ پس ریچھ نے کہا کہ اگر ہم نے آج اپنی بھوک انسان کو کھا کر مٹا بھی لی تو کل کیا کریں گے؟ میری رائے یہ ہے کہ ہم انسان سے عہد کر لیں کہ ہم اسے اذیت نہ پہنچائیں، اور پھر اس سے کہیں کہ وہ ہمیں کنویں سے نکالنے کی کوئی تدبیر نکالے، اس لیے کہ وہ ہم سے زیادہ عقل مند ہے۔ پس شیر اور ریچھ نے قسمیں کھا کر آدمی کو مطمئن کیا۔ پس اس آدمی نے کنویں کو ٹٹولنا شروع کر دیا یہاں تک کہ اس میں ایک سوراخ پایا، پس وہ سوراخ تک پہنچا اور اسے چوڑا کرنا شروع کر دیا۔ جب وہ سوراخ چوڑا ہو گیا تو اس میں سے سر نکال کر باہر آ گیا۔ پھر اس کے بعد شیر اور ریچھ کو بھی کنویں سے خلاصی مل گئی۔ اس حکایت کا مفہوم یہ ہے کہ عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ وہ احتیاط سے کام لے اور اپنی نفسانی خواہشات کے اتباع سے اجتناب کرے۔ قزوینی نے عجائب المخلوقات میں یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک شیر کسی آدمی پر حملہ آور ہوا،
बस वो आदमी भागकर एक दरख्त पर चढ़ गया। उस दरख्त की एक शाख पर रीछ बैठा हुआ था और वो उसके फल तोड़कर खा रहा था। बस जब शेर ने देखा कि आदमी दरख्त पर चढ़ गया है तो वो भी उस दरख्त के नीचे आकर बैठ गया और उस शख्स के उतरने का इंतजार करने लगा। किज़वीनी कहते हैं कि जब उस शख्स ने रीछ को देखा तो वो उंगली के साथ इशारा करते हुए कह रहा था कि शेर को मेरी मौजूदगी का एहसास न होने पाए। वो आदमी कहता है कि मैं शेर और रीछ से खलासी के लिए मुतहय्यर था, चुनांचे मेरे पास एक छोटा चाकू था। मैंने वो चाकू निकाला और उसके जरिए दरख्त की उस टहनी को काटना शुरू कर दिया जिस पर रीछ बैठा हुआ था, यहां तक कि जब वो शाख थोड़ी सी बाकी रह गई तो वो रीछ के वजन से टूट गई और रीछ नीचे गिर गया। बस शेर रीछ पर हमलावर हुआ और थोड़ी देर की कशमकश के बाद शेर को रीछ पर गलबा हासिल हुआ और उसने रीछ को चीर फाड़ कर अपना लुकमा बना लिया और फिर वहां से चला गया। ज़रबुल अमसाल, अहले अरब कहते हैं कि वो शख्स रीछ से ज्यादा बेवकूफ है। अहले अरब उस शख्स के लिए जो लिवातत का आदी हो, ये मिसाल देते हैं कि वो शख्स रीछ से ज्यादा लिवातत करने वाला है। और दर हकीकत ये मिसाल इसलिए दी जाती है कि रीछ लिवातत का इतना हरीस होता है कि वो मफऊल रीछ की दुबर से जुदा नहीं होता। खवास, अगर रीछ के सामने के 4 दांतों के बराबर वाले 2 दांत औरत अपने दूध में डालकर बच्चे को पिला दे तो बच्चे के दांत बआसानी निकल आएंगे। रीछ की चर्बी बर्स को जायल कर देती है। अगर रीछ की दाहिनी आंख किसी दायमी बुखार वाले मरीज के बदन पर लटका दी जाए तो वो शिफायाब हो जाएगा। अगर रीछ का पित्ता शहद और सौंफ के अर्क में हल करके आंखों में बतौर सुरमा इस्तेमाल किया जाए तो आंख की धुंध खत्म हो जाएगी, और अगर इसे बाल झड़ने की बीमारी में इस्तेमाल किया जाए तो बाल उगने लगते हैं। रीछ के पित्ता को 1 दिरहम के छठे हिस्सा के बराबर गर्म पानी और शहद में हल करके पीने से बवासीर और रीह की बीमारी के लिए शिफायाबी है। अगर रीछ के पित्ता को दाहिनी रान पर बांधकर इंसान जुफ्ती करे तो वो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जुफ्ती कर सकता है और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। रीछ की चर्बी की मालिश अगर किसी बच्चे पर की जाए तो वह हर बुराई से महफूज रहेगा। रीछ की चर्बी को अगर नासूर में भर दिया जाए तो नासूर जायल हो जाएगा। इसी तरह अगर रीछ की चर्बी की मालिश किसी कुत्ते पर की जाए तो वो कुत्ता पागल हो जाएगा। अगर किसी बदखुल्क बच्चा के गले में रीछ की खाल का टुकड़ा बतौर तावीज लटकाया जाए तो बच्चे की बदखुल्की जायल हो जाएगी। अगर रीछ की दाहिनी आंख खुश्क करके उस बच्चे के गले में डाल दी जाए जो सोते में डरता हो तो वो कभी नींद में खौफजदा न होगा। ख्वाबों की ताबीर, रीछ को ख्वाब में देखना शर, सख्ती, फितना की अलामत है और बाज़ औक़ात मकर व फरेब की तरफ इशारा होता है। और कभी रीछ का ख्वाब में देखना फरबा औरत की तरफ इशारा है जिसके देखने से दहशत पैदा हो और उस औरत का पेशा गाना बजाना हो। इसी तरह बाज़ औक़ात रीछ को ख्वाब में देखने की ताबीर कैद और कैद खाना से दी जाती है या किसी ऐसे दुश्मन से दी जाती है जो मक्कार और चोर होने के साथ साथ मुखन्नस हो। अगर किसी शख्स ने ख्वाब में देखा कि रीछ पर सवार है तो इसकी ताबीर ये होगी कि उसे विलायत हासिल होगी बशर्ते कि उसमें इसकी अहलियत मौजूद हो। बसूरत दीगर इसकी ताबीर खौफ व गम से दी जाएगी जिससे बाद में नजात मिल जाएगी। और बस औकात इसकी ताबीर सफर और सफर से घर की तरफ वापसी से दी जाती है।